ابو میجن ثقفی عمر بن حبیب بن عمر مشہور شاعر تھے، بڑے دلاور اور کریم تھے۔ وفات سے پہلے شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی۔ رب تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جان لڑا دیتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی وفات آذربائیجان میں ہوئی۔ بعض علماء نے کہا کہ جرجان میں فوت ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ میدان جنگ کے مایہ شہ سوار تھے، لیکن شراب ان کی کمزوری تھی۔ وہ شراب کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ ان پر شراب کی حد جاری کی، لیکن وہ اس سے قطع تعلق نہ کر سکے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ انہیں جلا وطن کر کے ایک سمندری جزیرے میں بیچ دیا جائے۔ ابو میجن بڑی عظمت و رفعت کے مالک تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جنہیں قید یا جلا وطن کیا جائے۔ انہیں یہ فیصلہ بہت گراں گزرا۔ انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قادسیہ پہنچ کر طے کیا کہ جام شہادت نوش کرنے تک خدا تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ انہیں یہ صورت جلا وطنی کی ذلت سے بہتر دکھائی دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے میرے بھائی ٹھہر جاؤ، اگر انسان کی زندگی پر ذلت چھا رہی ہو تو مرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی موت بہتر ہے۔ آزاد اور خوددار مسلمان دل کی گہرائی سے چاہتا ہے کہ اپنے دین اور وطن کا دفاع کرے۔ ابو میجن اس سے پہلے چوری چھپے شراب پینے کی لذت میں گرفتار تھے، اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے شوق سے سرشار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو میجن کی دلاوری، پیش قدمی، میدان جنگ میں جہاد کے فطری شوق و شہ سواری کے ساتھ تیر اندازی کے لگاؤ کو بخوبی جانتے تھے، اور ان کا موجودہ ابتلا بھی ان کے سامنے تھا۔ اس لیے جب انہیں ابو میجن کے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، ابو میجن اس لیے بھاگے ہیں کہ وہ اپنی سزا کی مدت دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے گزار دیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے اور وہاں میدان جنگ اور تیر اندازی میں حصہ لے کر اپنے دل کا شوق پورا کریں گے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اگر ابو میجن آپ کے پاس آئیں تو انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس قید کر لیں۔ ادھر ابو میجن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پہنچے، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ بھی پہنچ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ابو میجن کو گرفتار کر کے اپنے خیمے میں قید کر دیا۔ صبح ہوئی تو ابو میجن نے گھوڑوں کی آوازیں اور تلواروں کی جھنکاریں سنی، مجاہدین کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا تو ان کا دل شوق جہاد سے تڑپ اٹھا اور سینہ جذبہ جہاد سے لبریز ہو گیا۔ وہ کسی ڈسے ہوئے دکھی کی طرح رو رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ کیا میرا عورتوں کے درمیان عورتوں کی طرح قید ہو کر بیٹھے رہنا صحیح ہے، جبکہ شہ سوار گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر اپنا دلی مقصد فتح یا شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ تف ہے بزدل پر، افسوس ہے بزدل پر، اللہ کرے کہ بزدلوں کی آنکھیں نیند آشنا نہ ہوں۔ اللہ کی قسم میں بھاگ کر میدان جنگ میں اس لیے آیا تھا کہ اپنے مجاہد بھائیوں کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا اور رب کائنات سے انعام میں شہادت حاصل کروں گا، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے روک دیا گیا اور ایک عورت کی طرح عورتوں کے پہلو پا پہلو خیمے میں بند کر دیا گیا ہے۔ حیف ہے زندگی پر، نفرین ہے اس جینے پر۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردہ تیل کا خیز بہادر صف شکن شہ سوار ایسے خوفناک موقع پر اپنے اوپر ضبط کا بندھن باندھ سکتا ہے اور یہ سب کو دیکھ سن کر برداشت کر سکتا ہے؟ ہاں، جب انہوں نے دیکھا کہ قادسیہ کے میدان میں جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو انہیں جام و امینہ یاد نہ رہا، نہ ساقی و حسین گلستاں۔ ان پر تو ایک جنون سوار ہو گیا، ان کی عقل جواب دے گئی اور ان کا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے اور کیا کہیں۔ اسی اثناء میں روتے اور بلکتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو مخاطب کیا، اور حالت یہ تھی کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، سلمہ، کیا آپ نیکی کا ایک عظیم کام کرنا چاہتی ہیں، ایسا کام جس پر آپ کو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا، ابو میجن فرمائیے اور کون سا کام ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ کھانے پینے کی فرمائش کریں گے، لیکن وہ بولے، اگر آپ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں تو مجھے رہا کر دیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چتکبرا گھوڑا مجھے عاریتاً دے دیں۔ پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے کہنے لگے، سلمہ، میں خدا تعالیٰ کے نام پر عہد کرتا ہوں کہ اگر میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا تو میں واپس آ کر
دوبارہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن لوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہ مانی اور دل میں کہنے لگی ممکن ہے کہ یہ پہلے کی طرح پھر راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میرے پاس بطور امانت چھوڑ گئے ہیں، انہیں کیا جواب دیں گی؟ ابو میجن نے بڑا اصرار کیا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہیں بڑھتے ہوئے اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھے، جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنے۔ غمزدہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ گھوڑوں پر نیزوں کی چادر تنی ہوئی ہو اور مجھے سخت بندشوں میں باندھ کر ڈال دیا گیا ہو۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں مجھے تکلیف دیتی ہیں اور میرے آگے کواڑ بند کر دیے گئے ہیں جو پکارنے والے تک میری آواز پہنچنے نہیں دیتے۔ میں بڑے مال کا مالک تھا، میرے بھائی بھی تھے، لیکن انہوں نے مجھے اس طرح تنہا چھوڑ دیا کہ جیسے میرا کوئی بھائی ہی نہ ہو۔ جنگ اپنے جوبن پر اور ظاہر و باہر ہے، مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ میرے سوا دوسروں کے اعمال مشہور و معروف ہیں۔ میرا خدا تعالیٰ سے وعدہ ہے اور میں اس وعدے کو نہیں توڑوں گا۔ اگر اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو میں شراب کی دکانوں کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی اے ابو میجن، آپ کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم، مجھے حرام کھانے یا پینے کی بنا پر قید نہیں کیا گیا۔ میں دور جاہلیت میں شراب کا رس وہ اشعار کہے جن کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قید کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سے اشعار ہیں؟ کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو مجھے انگور کی بیل کی جڑ کے پاس دفن کرنا، میری موت کے بعد کی جڑیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہیں گی، مجھے جنگل میں دفن نہ کرنا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میں مرنے کے بعد اسے چکھ نہیں سکوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں شریک نہ ہونے کا انہیں سخت صدمہ ہے اور فضیلت جہاد سے محروم ہونا ان کے لیے دکھ کا باعث ہے تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا۔ کہنے لگی ابو میجن، میں نے رب تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ عہد راضی ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ سن کر ابو میجن اتنے خوش ہوئے جیسے فضائے بسیط میں پرواز کر رہے ہوں اور پوری دنیا کے مالک بن گئے ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا اور ان کی ذرا زیب تن کر کے دشمن کے لشکر پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی صفیں الٹ دی۔ مجاہدین حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا، اس کے باوجود انہیں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ داد شجاعت دینے کا موقع دیا۔ اسی دن شام کے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہد ساتھیوں کی خیریت دریافت کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ابو میجن شراب پی رہے ہیں اور گا رہے ہیں۔ اس عظیم مجاہد اور شہ سوار کے دوبارہ پرانی معصیت میں مبتلا ہونے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا او اپنی جان کے دشمن، تمہارا ثواب برباد ہو گیا، تیری پیش قدمی ناقص ہوئی۔ کافروں سے جہاد کرنے کے بعد تم خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ کیا تم اپنے لیے اس گھٹیا حرکت کو پسند کرتے ہو؟ پھر انہیں شراب پینے پر حد لگائی اور قید کر کے ان پر پہرا لگا دیا۔ دوسرے دن ایرانیوں کے کمانڈر رستم نے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے چیلنج کیا کہ ہے کوئی میرے مقابل آنے والا؟ یک کے بعد دیگر 3 شہ سوار اس کے بد مقابل آئے اور اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود اس کا مقابلہ کریں۔ اچانک ایک شہ سوار آندھی اور طوفان کی طرح رستم کی طرف بڑھا اور اتنی گرجدار آواز کے ساتھ رستم کو للکارا کہ وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ آنے والے شہ سوار کا نیزہ اس کے پہلو میں پیوست ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہ سوار کے بارے میں کیا کہ وہ ابو میجن سقفی ہے۔ آپ پلٹ کر اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ وہ خیمے میں موجود ہیں اور بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال چکے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ تمہارا انداز ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی تمہاری قید ختم ہوئی۔ ابو میجن نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس شراب خانہ خراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں اس وعدے پر ثابت قدمی عطا فرمائی، ان کا حال درست فرما دیا اور ان کا خاتمہ قابل صد رشک ہوا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ راضی ہوئے۔